تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا۔ کالجوں کی اور اسکولوں کی جو ویڈیو آئی ہوئی ہے اس پر تو کوئی تم نے اینکر کو بٹھا کر اور کسی صحافی کو بٹھا کر تجزیہ نگار کو بٹھا کر بات نہیں کی، لیکن مدرسے کے خلاف ایک منظم سازش کے تحت یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ ہم دجالی میڈیا کو پیغام دے رہے اپنی حد تک رہیں، ورنہ پھر وہ احتجاج ہوگا کہ تم اپنی یہ دکانیں بند کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ ہمارا قرآن اس کا صحیح نقشہ پیش کرو، ہمارا پاکستان اس کا صحیح نقشہ دنیا عالم کو دکھاؤ کہ ہمارا قرآن بھی پاک صاف ہے، ہمارا پاکستان بھی پاک صاف۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ یوں تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر جس نے پھول برسائے۔ میرے واجب الاحترام قابل سے احترام دوستوں ساتھی بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے خالق کائنات مالک لم یزل رب السماوات والارض، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا پہ مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء، رسل اور پیغمبروں کا ایک سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، ابراہیم علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود معجزہ بن کر تشریف لائے۔ یہ ایک سلسلہ رہا ہے، اور معجزہ کہتے ہیں خرق عادت، یعنی ما ورائے عقل، انسان کی عقل میں وہ بات نہ آئے سمجھ میں، اور وہ سلسلہ وہ خرق عادت ما برائے عقل اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ہاتھ سے صادر فرماتے ہیں۔ ان کی نبوت کے دلائل لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال جو عمر تھی، علماء نے فرمایا یہ 950 سال جو تبلیغ پر عمر گزری ہے، ویسے 1050 سال اور بعض جگہوں میں لکھا ہے 1350 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر رہی ہے۔ اب ان کی عمر ہی خود ان کا معجزہ ہے۔ پھر کشتی کا تیار کرنا اور کشتی کا یہ طوفان نوح پہ اللہ تعالیٰ نے پار لگوانا، یہ ایک لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ رہا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دی، نار نمرود پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کھانے کھلائے جو دنیا میں بھی وہ کھانا نہیں تھا، اور جنتی لباس انہیں پہنایا گیا، اور جتنا 40 دن کا عرصہ یہ نار نمرود میں رہے، اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو گل گلزار بنا دیا۔
یہ ایک لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ کہ لوگ خواب دیکھتے تھے، اس خواب کی صحیح تعبیر اور ٹھیک اور سچ تعبیر بتانے والے حضرت یوسف علیہ السلام رہے ہیں۔ اور پھر ان کا حسن و جمال ایک لحاظ سے ان کا ایک کرشمہ تھا اور ایک معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی دی، اور لاٹھی کا کام تھا اژدہا بننا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے تھے تو وہ لاٹھی اژدہا بن جاتا تھا۔ جیسے مشہور واقعہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے، آپ کی نبوت اور رسالت کو نیچے کرنے کے لیے اس نے 70,000 جادوگر کھڑے کیے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا سکہ اور ڈنکا بج نہ سکے۔ وہ 70,000 جادوگر ادباً کہنے لگے، اے موسیٰ آپ پہلے اپنا جادو دکھائیے، آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا ادب دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلے آپ لوگ دکھائیے۔ الغرض 70,000 جادوگر انہوں نے جادوگری دکھائی۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، آپ کے ہاتھ پہ جو لاٹھی ہے آپ اس کو زمین پہ پھینکیے تو صحیح۔ پھینکنے کے بعد آپ کرشمہ خداوندی دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسی وہ لاٹھی پھینکی فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، قرآن کریم کے اندر وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور پھر اس اژدہا نے 70,000 جادوگر کی جو جادوگری چل رہی تھی، ان کے کرتب کے سامان تھے، وہ سب سامان اس اژدہا نے اپنے منہ پہ پیٹ پہ نگل لیا۔ موسیٰ علیہ السلام خوف، بشری تقاضے کے مطابق خوف میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ آپ ڈریے مت، اس کو پکڑیے۔ اور جیسے اس اژدہا کو ہاتھ لگایا وہ لاٹھی بن گئی۔ اب 70,000 جادوگر وہ جانتے تھے جادو کے اصول کیا ہوتے ہیں، جادو کا فن کیا ہوتا ہے، جادو کا اتار چڑھاؤ کیا ہوتا ہے۔ یہ موسیٰ جو دکھا رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، در حقیقت یہ معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ فوراً وہ 70,000 جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کو ایک لحاظ سے گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے وہ خود گرفتار ہو گئے، شکار کرنے آئے تھے خود شکار ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لاتے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور وہ 70,000 جادوگر ایسے ایمان والے بن گئے کہ فرعون نے ان کو دھمکیاں دی اور کہا کہ تم لوگ اپنے ایمان سے باز آ جاؤ ورنہ پھر میں تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بناؤں گا۔ فرعون نے ان کے ہاتھ کاٹے، ان کے پیر کاٹے، پھر یہاں تک بس نہیں، انہیں سولی پہ لٹکایا گیا، لیکن ایک بھی ایمان سے پھرنے والے نہیں تھے۔ 70,000 جادوگر وہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے معجزہ دیے۔ ایک معجزہ تو یہ لاٹھی والا تھا، اور دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ یوں رکھتے تھے اور اس کے بعد نکالتے تھے تو یہ ہاتھ جو ہے سورج سے زیادہ چمکدار ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کہتا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی، 9 معجزات دیے۔ پھر چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دی۔ وہ اپنے زمانے میں جو بیماریاں چلتی تھیں، کوڑوں اور برس کی بیماری، ان کو منٹوں میں اللہ کا نام لے کر شفا میں، صحت میں تبدیل کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ مادر ذات نابینا، اندھا، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پھونک مارتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا میں، صحت میں بدل دیتے تھے۔ اور یہاں تک فرمائیں کہ مردوں کو قبروں سے زندہ کرتے تھے۔ کم بِإِذْنِ اللہ، کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ شخص نے کہا کہ حضرت ایسا کریے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، ایک پرانی قبر ہے، ذرا آپ اس کو زندہ کر کے دکھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے قبرستان، تو وہاں ایک شخص سو رہا تھا قبر میں،
تو حضرت نے ہاتھ مار کے کہا کم باذن اللہ، اے شخص اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے۔ وہ مٹی جھاڑتا ہوا اٹھا اور اٹھنے کے بعد سر سے مٹی جھاڑنے لگا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافیس۔ ان تینوں بیٹوں میں ایک بیٹا وہ تھا حام غالباً، اور اس نے بتلایا کہ میں نوح علیہ السلام کا فلاں بیٹا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر کیا حالات گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں وہ بتاؤ۔ اور انہوں نے کہا کہ حالات تو آپ چھوڑیے، قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی وہ آپ چھوڑیے، صرف وہ لمحہ پوچھیے جب موت کے وقت فرشتہ حملہ کرتا ہے، اس کی تلخ اور اس کی کڑواہٹ ابھی تک منہ سے گئی نہیں ہے کہ موت کے وقت جو فرشتہ حملہ کرتا ہے، فرمایا وہ کڑواہٹ ابھی تک سختی میں محسوس کر رہا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احوال القبور کے اندر لکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہے انسان کے موت کے وقت قریب آ جاتے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اب وہی شخص صرف فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کہا کہ اگر فرشتے نہیں آئے اس کو گھیرنے کے لیے تو یہ شخص یہاں سے اٹھ کے جنگل بیابان میں چلے جائے، یعنی اتنا سخت حالات اس کے اوپر آئے ہوئے ہوتے ہیں موت کے وقت۔ کہا کہ وہ لمحہ صرف پوچھو جو موت کے وقت فرشتوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے، اور موت کی سختی اور تلخی اور کڑواہٹ میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے۔ الغرض ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ پہ جتنا دنیا بھر کا لوہا، مضبوط لوہا، فولاد بھی آپ لا کر رکھ دیں بالکل موم بتی جیسا نرم اور پگھل جاتا، حضرت اس سے زنجیر بناتے اور زرہ وغیرہ بناتے تھے۔ یہ ان کا ایک معجزہ تھا، سخت سے سخت لوہا بھی ہو، فولاد بھی ہو، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پہ وہ لوہا آتا تو نرم اور موم بن جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو تعلیم کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام ہواؤں کی دوش میں اڑتے تھے اور مہینوں کا سفر منٹوں میں کیا کرتے تھے۔ پرندوں کی بولی یہ سمجھتے تھے، باقاعدہ جنات کی بولی یہ سمجھتے تھے، اور ان کو غلام بنایا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ غرض آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو معجزات کیا؟ میں نے کہا کہ ہمارا نبی خود معجزہ بن کر دنیا میں تشریف لائے، خود معجزہ ہے، خاتم الانبیاء بنا کر، خاتم المعصومین بنا کر، خاتم المرسلین بنا کر، سید الاولین والآخرین بنا کر، راہد الراشقین بنا کر، امام الاولین امام المرسلین بنا کر، جمال کائنات، جلال کائنات، عزت کائنات، روب کائنات، خوشبو کائنات، وجہ تخلیق کائنات بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دنیا پہ مبعوث فرمایا۔ آپ کی شان بڑی نرالی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 4000 خصوصیات، یہ بھی گنتی میں، ورنہ نبی علیہ السلام کی خصوصیات اور خوبیاں اور کمالات، اوصاف اور نبی علیہ السلام کے معجزات وہ ان گنت بے شمار ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اپنے زمانے کے، انہوں نے ایک آیت ہے سورہ لقمان، اور اس کے اندر انہوں نے اس آیت کے ذیل کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف پوری کائنات کرنے بیٹھ جائے، درختوں کو قلم بنا کر لکھنے کے لیے، جنات کو، انسانوں کو، فرشتوں کو، ساری انسانیت کے مخلوقات کو جمع کر دیں اور ان کو بٹھا دیں، درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیے جائیں، سمندروں کو، دریاؤں کو، نہروں کو، آبشاروں کو سیاہی بنا دی جائے اور ان کا آسمان و زمین کو کاغذ بنا دیے جائے۔ فرمائے ان سب کو کہیں کہ اللہ کی تعریف لکھنے کرنے کے لیے بیٹھ جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات، اللہ کی تعریف اور توصیف کا حق یہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس آیت کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسی طرح ہمارے نبی کی تعریف کرنے بیٹھ جائے تو ہمارے نبی کی تعریف بھی نہیں کر سکتے۔
آسمان و زمین سے بننے والے کاغذ ختم ہو جائیں گے، انسان، جنات، فرشتے یہ سارے لکھتے لکھتے عاجز ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، قلم بننے والے درختوں کے وہ سارے ختم ہو جائیں گے، سمندروں سے بننے والی سیاہیاں ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے پیغمبر کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ عربی کے ایک شاعر ہے جس نے 40,000 اشعار نبی کے شان میں قصیدے لکھے۔ علماء نے لکھا یہ بھی نبی کا معجزہ ہے، کسی دنیا کی شخصیت پر اتنے اشعار کسی نے نہیں لکھے۔ نبی علیہ السلام کی شان پر 40,000 اشعار لکھے۔ آخر میں جو اس نے شعر لکھا ہے عربی میں، اس کو حفیظ جالندھری نے اردو میں یہ لکھا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آپ لاپا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، ورق ختم ہوا مدہ باقی ہے۔ یعنی میں لکھتا رہا ساری زندگی لکھتا رہا، ورق ختم، قلم عاجز آ گئے لکھتے لکھتے، فرمائیں گے میری زندگی ختم لیکن نبی علیہ السلام کی تعریف تب بھی باقی ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حافظ شیرازی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے بعد اس دھرتی پہ اگر کوئی شان اور مقام اور مرتبے والا ہے، امام الاولین امام المرسلین ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر، حسنین کے فاطمہ کے ابا اور حسنین کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہاں تک کہہ دیا لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ قصہ مختصر یہی ہے، اللہ کے بعد اس دھرتی پہ اگر کوئی شان اور مقام والا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنایا، 4,000 خصوصیات، ان میں 4 بڑے معجزات ہیں۔ ایک تو نبی علیہ السلام آخری نبی اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، اور اس سے بڑا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیے، اور اسی طریقے سے جماعت صحابہ، اور اسی طریقے سے معراج، ہر پیغمبر کو اللہ نے معراج زمین پر کروائی، لیکن ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج عرش برین پر کروائی۔ ہر نبی کو معراج اللہ نے فرش پر کروائی، اور ہمارے نبی کو معراج اللہ تعالیٰ نے عرش پر کروائی ہے۔ 7 آسمانوں کی سیر کروائی، جنت کا سیر ہو رہی ہے، جہنم کے مشاہدے ہو رہے ہیں، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، بیت العزہ، بیت اللحم، چلتے چلتے خداوند عالم کی حضور نبی علیہ السلام پہنچے۔ فکان قاب قوسین او ادنی، بالکل یہ 2 زانوں بیٹھ گئے نبی علیہ السلام اتحیات کی شکل میں، جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں اللہ کے حضور، اس طرح نبی علیہ السلام بالکل قریب قریب پہنچ گئے۔ فکان قاب قوسین او ادنی، تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دی ہے، بے شمار معجزات۔ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، عرب کا رواج تھا کہ لوگ دیہات سے آتے ہیں اور خواتین وہ بچوں کو لے جاتی، دیہات کی پرورش ہوتی تھی بہترین، شہر میں آلودگیاں ہیں، صحبت سے بچوں کے اثرات پہ، صحت پر، زندگی پر، تعلیم پر، تربیت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو دیہات یہ کہ ماحول پاکیزہ ماحول ہوتا ہے، آب و ہوا خوشنما ہوتی ہے، تو وہاں پر نبی علیہ السلام کو بھیج دیا گیا۔ 300 دائی آئی، نبی علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کہ یتیم ہے، تو وہ چلی گئی۔ تو میں نے کہا یتیم نہیں، نبی علیہ السلام نے ان کا انتخاب ہی نہیں کرنا تھا، نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے جس عورت کا انتخاب کیا تھا اور نبی علیہ السلام نے جن کے ساتھ جانا تھا وہ دائی حلیمہ تھی۔ حلیمہ آئی، پوچھا دادا سے، عبد المطلب سے، کہا یتیم ہے، کچھ ملے گا نہیں؟ کہا کچھ نہیں ملے گا، اس کی مسکراہٹ ہی ہمیں خرید لی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت دائی حلیمہ کو دیکھا، اسی وقت نبی علیہ السلام نے مسکرا دیے، اور وہاں سے پھر دائی حلیمہ لے کر اونٹنی پر بیٹھی، جو سب سے آخر میں اونٹنی میں پہنچ رہی ہے، آج سب سے تیز رفتار پہ اونٹنی دوڑ رہی ہے۔ ساری دائی جو آئی ہوئی تھی 300، انہوں نے کہا کہ حلیمہ تم نے سواری بدل لی، پہلے تو تمہاری سواری بہت لاغر تھی، کمزور تھی اور چل نہیں سکتی تھی، اب تو یہ چل کیا دوڑ رہی ہے۔ تو حضرت دائی حلیمہ نے کہا میں نے سواری نہیں سوار بدل لیا ہے، وہ لے کر جا رہی ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے اور وہاں پہ سوکھی بکری کے تھنوں پہ دودھ کی نہریں جاری ہو گئی،
حضرت دائی حلیمہ نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ، اتنی برکت کہ وہ بکریاں جو چرتی نہیں تھی، کمزور تھی، لاغر تھی، بیٹھی رہتی تھی، آج ان کے تھنوں پہ دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ پھر عورتیں اپنے بچوں کو مثال دیا کرتی تھی اور تنبیہ کرتی تھی کہ تم بھی اپنی بکریوں کو وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ تو بچے کہتے ہیں ہم بھی وہیں لے کر جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ تو اتنا کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے تھنوں پہ وہ دودھ نہیں۔ حضرت دائی حلیمہ کے بکریوں کے تھنوں پہ دودھ کی نہریں اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دی۔ یہ نبی علیہ السلام آئے تو دودھ کی نہریں جاری ہو گئی، برکت ہی برکتیں آ گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ پھر چلتے چلتے ایک زمانہ آیا، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھوک کے مارے نبی علیہ السلام کے در اقدس میں تشریف لائے تو نبی علیہ السلام سے اپنی بھوک کی حالت بتلائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنے پیٹوں میں ایک پتھر باندھا ہے، میں نے اپنے پیٹ میں 2 پتھر باندھے، اتنا فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ چل پڑے نبی علیہ السلام نے دونوں جانثار صحابہ کو لے کر نکل پڑے، کہا کسی صحابی کے گھر پہ چلتے ہیں۔ راستے میں خبر ہوئی کہ مقداد کے گھر پہ کھجور کا ڈھیر لگا ہوا دیکھا گیا ہے، کسی شخص نے کہا تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر عمر سے فرمایا کہ ان کے گھر چلتے ہیں۔ جب ان کے گھر گئے، دستک دی، بچی نے، بیٹی نے گھر کے سلاخوں سے دیکھا کہ نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر عمر کے ساتھ تشریف لائے ہیں، فوراً اپنے ابا کو جگایا حضرت مقداد کو اور کہا کہ 2 جہاں کے پیغمبر تشریف لائے ہیں۔ حضرت مقداد فوراً اٹھے، دروازہ کھولا اور کہا کہ کائنات کی دولت میرے گھر پر، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے نبی آپ مجھے حکم کر دیتے میں سر کے بل آپ کے پاس پہنچ جاتا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ یہاں پر تشریف لائے، خیریت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقر اور فاقہ چل رہا ہے اور کھانے کو کچھ نہیں، ہم نے کہا کہ آپ کے یہاں کھجور کا ڈھیر لگا ہے تو کچھ وہاں پہ تناول ہو جائے۔ حضرت مقداد کی آنکھوں پہ آنسو آ گئے کہ اللہ کے رسول وہ ڈھیر سارا راہ الہی میں نے خیرات کر دی، صدقہ خیرات میں نے کر دیا ہے، کچھ بھی بچا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، کھجور کا درخت آپ کے یہاں ہے؟ کہا ہے لیکن بالکل خشک ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، خشک ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر اٹھائی اور ان کو دی اور کہا کہ جاؤ اس درخت کے نیچے بچھاؤ اور کہو کہ نبی علیہ السلام نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھجور دو۔ بس یہ کہنا تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے نبی علیہ السلام کی چادر بچھائی۔ یہ کوئی چادر معمولی چادر نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا ہے، اے کملی والے، اے چادر والے۔ جس چادر کا ذکر اللہ قرآن کریم کے اندر کر رہا ہے، جس کملی والے کا ذکر اللہ قرآن کریم کے اندر کر رہا ہے، تو اس چادر کی قیمت کیا ہوگی؟ انہوں نے جا کے وہ کھجور کے درخت کے نیچے اس کو بچھا دیا اور سلام جیسے ہی پیش کیا، نبی علیہ السلام آپ پر سلام پیش کر رہے ہیں، اسی وقت انہوں نے دیکھا درخت کے اندر ایک خوشنما ہریالی آ گئی، بہار آ گئی، تر و تازگی آ گئی، اور اس کے بعد کہا کہ اے درخت، نبی علیہ السلام آپ سے کھجور مانگ رہے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا، اسی وقت ٹپ ٹپ کر کے وہاں پر کھجور کی برسات ہو گئی۔ انہوں نے چادر اٹھائی، خوشی سے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر پھیلا دی اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کھجور وہاں سے لے کر آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مقداد، اگر صبح تک تم وہ چادر نہیں اٹھاتے تو صبح تک وہاں سے کھجور برستی رہتی۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ادا کے اندر ہمارے نبی کے ایک ایک معجزات دکھائے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی دعوت کی، دسترخوان بچھانے سے پہلے اس دسترخوان کو، چادر کو انہوں نے تندور کے اندر ڈالا اور وہاں سے لا کر انہوں نے بچھا دیا۔ صحابہ دیکھ کر پریشان، یہ کیا، آپ نے دسترخوان کو دھویا نہیں، اس چادر کو دھویا نہیں؟ کہا کہ نہیں، اس میں نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ لگے ہیں، اور جب سے اس پر ہاتھ نبی علیہ السلام کے لگے ہیں اس وقت سے اس چادر پر آگ اثر ہی نہیں کرتی۔ میں نے تندور میں ڈالا، تندور اس کپڑے پر، دسترخوان پر اثر ہی نہیں کر رہی، آگ لگ ہی نہیں رہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آگ اس دسترخوان پہ، کپڑے پہ، چادر پہ پیارے نبی کے ہاتھ لگے ہیں
اور اس پر دنیا کی آنکھ اثر ہی نہیں کرتی. تو جن لوگوں سے نبی علیہ السلام نے مصافحہ کیا، جن لوگوں کو نبی علیہ السلام نے قریب بٹھایا، جن کے کندھے پر نبی علیہ السلام سوار ہو کے غار ثور پر پہنچ رہے، سو بتلائیے ان کو جہنم کی آنکھ کہاں سے ٹچ ہوگی. نبی علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت پہ اس پر جہنم کی آنکھ حرام، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آنکھ حرام ہے. یہ صحبت کا اثر ہے. صحابہ کرام کو یہ صحبت ملی ہے، یہ فیض مصطفیٰ اور تعلیم مصطفیٰ اور نور مصطفیٰ اور فیضان مصطفیٰ جن لوگوں کو ملے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. نبی علیہ السلام کو کتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے دی، ہر قدم پہ معجزہ ہی معجزہ نظر آ رہا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں لکھا ہے وہ ایک یہود کے یہاں غلام تھے، مالک یہودی تھا، اور اس کو پتہ چلا نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ آتے تھے انتہائی پریشان ہوتے تھے. نبی علیہ السلام نے ایک دن چہرہ پڑھ لیا اور کہا کہ سلمان بہت پریشان نظر آتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ آقا میرا مالک جو ہے یہودی ہے اور وہ مجھے کہتا ہے تم نے ایمان لے کر آ گئے ہو، اب تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. پریشان کرتا ہے، یہاں آنے نہیں دیتا، مجھے زیادہ مارتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اپنے مالک سے پوچھنا مجھے آزاد کرو گے کیا رقم مانگتے ہو. یہ چلے گئے. جب اس یہودی مالک کو یہ بات بتلائی کہ مجھے آزاد کرنے پر تم کیا عوض لینا چاہتے ہو، کیا رقم پیسے لینا چاہتے ہو، اس مالک یہودی نے کہا کہ 1000 اشرفیہ مجھے وہ دو اور 300 باغات، کھجور کے باغات جس میں کھجور کے درخت ہو 300 اور اس میں خوشے ہو، باقاعدہ وہ پھل آنے کو قریب ہو، ایسا ہو کہ میں کل کھجور توڑوں. ایسی شرطیں اس نے لگائی. الغرض حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آنا ہی بند کر دیے. کئی دن بعد جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی علیہ السلام نے پھر پوچھ لیا سلمان تم نے بتلایا نہیں تمہارا مالک کیا رقم مانگتا ہے تمہیں آزاد کرنے کا. تو انہوں نے کہا کہ آقا شرطیں بہت خطرناک اور سخت لگائی ہے. کہا کیا شرطیں؟ کہا 1000 اشرفیہ وہ تو چلو ہم سب جمع کر کے دے دیں گے، لیکن آگے وہ شرطیں لگا رہا ہے 300 کھجور کے درخت مجھے چاہیے اور اس میں کھجور باقاعدہ آنے ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں. ایک صحابی کو بھیجا، مدینے کے باہر قبیلہ تشبیہ کا ایک یہودی رہتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس یہودی کے پاس جاؤ اور میرا نام ذکر کرنا اور کہنا نبی علیہ السلام نے 300 کلمے مانگی ہے کھجور کی. وہ یہودی کے پاس پہنچا تو یہودی نے 300 کلمے کھجور کے وہ دے دیے. اب نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا سلمان وہ تمہارا مالک سے پوچھو یہ باغات کہاں لگانے ہیں، وہ جگہ بھی ہمیں بتا دیں. اس کے بعد انہوں نے وہ جگہ بتائی. نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کلمے لگا رہے تھے اور پیچھے سے اس کلموں میں پانی ڈالنے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 300 درخت مکمل ہوئے. اگلے دن دیکھا وہ کلمے جو لگا کر گئے تھے وہ درخت تناور کھڑا ہو چکا ہے. دوسرے دن دیکھا اس میں پھل کھجور کے آ چکے ہیں. تیسرے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان جاؤ اپنے مالک کو بلا لاؤ. مالک آیا اور وہیں پہ کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہے، کل تو پرسوں تمہیں میں نے کہا تھا 3 دن کے اندر درخت لگے کیسے ہیں، پھل آئے کیسے اور وہ بالکل تیار کیسے ہوئے ہیں، تمہارا دماغ تو خراب نہیں. سلیمان نے کہا کہ آپ آؤ تو صحیح ذرا باغات کا جائزہ لو. جیسی آیا وہ حیران ہو گیا، ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا. وہ درخت کو ہاتھ لگاتا کہیں ایسا نہیں یہ نقل پہ اس نے کھڑے کر دی ہے. اس کے بعد کہا کہ اے سلمان تم بھی آزاد ہو اور یہ باغ بھی تمہیں میں وقف کرتا ہوں، تو گفٹ کرتا ہوں. آج کے بعد یہ باغ بھی تمہارے ہیں اور مجھے بھی نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا کر مسلمان بناؤ. آج بھی مدینہ طیبہ میں آپ جائیں گے وہ 300 باغات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہ درخت اور باغات کھجور کے آپ کو نظر آئیں گے. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. اتنے بڑے پیغمبر اور اتنے بڑے پیغمبر کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اور اتنے بڑے پیغمبر کی تعلیمات کو اگر ہم اپنے جسم میں اپنے گھر میں جگہ دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے گا.
سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی سنت کی پیراداری اور پاسداری ہے۔ آج ہم نے اتنے بڑے پیغمبر کو بھی بلا دیا اور اس کی تعلیمات اور سنت کو بھی ٹکرا دیا۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا پر سنتیں جو ہم وقتاً فوقتاً چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اس کا ہمیں بالکل ذرا بھی برابر خیال نہیں رہتا۔ اب ہم کھانا کھا رہے ہیں شادی ہال پہ، اب وہاں کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، کھڑے ہو کر، وہ باقاعدہ اس کو برگر اور پتہ نہیں جدید ماڈرن دور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، سب کرسیوں میں بیٹھے ہیں، اب یہ جناب کھڑے ہو کر کھا رہا ہے اور چمچ سے کھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کرسی میں بیٹھنا ایک وقتی ضرورت ہے، لیکن چمچ تو ضرورت نہیں ہے، آپ ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہیں، اور ہاتھ سے نبی علیہ السلام کی سنت رہی ہے، اور چمچ یہ ضرورت کے طور، لیکن یہاں ضرورت اب ہاتھ سے پوری ہو جائے گی۔ اور ہاتھ سے آپ دیکھیں انسان سکون کے ساتھ کھاتا ہے، اس کے اندر اتنی برکتیں، ایک ایک انگلیوں کو جو چاٹ کرنا حدیث میں لکھا ہے، تو وہ اس کے اندر سائنس کے دور میں آج کے اندر اس کے اندر بڑی ریسرچ ہوئی ہے، تحقیقات ہوئی ہے کہ ہم انگلیوں کو جو چوستے ہیں اس کے اندر گردن کے رگ کے اندر توانائی اور طاقت اور تازگی آتی ہے، آنکھوں کے نسوں کے اندر، رگوں کے اندر ایک تازگی آتی ہے، فلاں انگلی کے اندر سے جو ہم کھانے کے دوران چوستے ہیں، چاٹتے ہیں، اس کے اندر جسم کے اندر ان جگہوں میں رطوبت آتی ہے اور تازگی آتی ہے۔ ہم یہ روحانی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، جسمانی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کھانا ہم برگر ٹائل اور ماڈرن دور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کرسیوں میں بیٹھنا علماء نے وقتی طور پر جائز، اب وہاں قالین پہ آپ بیٹھ جائیں، سب کے سامنے ایک عجیب سا فیل ہوا، تو وہ اس سے بہتر ہے کہ انسان کرسی پر ہی بیٹھ جائے، لیکن ہاتھ سے کھانا کھا لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ کہ ہم سنت کو فالو کریں۔ میڈیا کے حوالے سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ میڈیا جو ہے ہماری دجالی میڈیا، وہ پیسے پر پلنے والی زر خرید میڈیا، زر خرید غلام ہے۔ ان کو اوپر سے جو رپورٹ ملے بس اسی پر تبصرہ ہوتا ہے، اسی پر باتیں ہوتی ہیں۔ 5000 ایسے لوگ تیار کر کے باقاعدہ ان جگہوں میں چھوڑے گئے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ مسجد مدرسے کے خلاف بات کرنی ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرنی ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ قاریوں، مفتیوں، علماء کے خلاف باتیں کرنی ہے، دین داروں کے خلاف باتیں کرنی ہے۔ یہ انہوں نے ابھی چند دنوں سے یہ میڈیا پر چھوڑا گیا ہے کہ فلاں قاری صاحب نے فلاں بچے کو مارا، وہ اتنا نشانات آ گئے، فلاں قاری صاحب نے فلاں جگہ پہ بچے کو مارا، بچہ دنیا سے چل بسا۔ اچھا مزے کی بات ہے، باپ کو لایا جاتا ہے، باپ کو بٹھایا جاتا ہے، لیکن قاری صاحب کو سامنے نہیں لیا جاتا۔ بھئی قاری صاحب کو بلواؤ، کس نے مارا ہے اس وحشیانہ انداز میں؟ کون ایسا قاری ہے جو اتنا سخت لہجے میں مارتا ہے اس کو کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے؟ اس قاری مجرم کو تو سامنے لاؤ نا، اس کو تم نے نہیں لایا، باپ کو سامنے کرسی پہ بٹھا دیا، پتہ نہیں وہ باپ ہے یا نہیں، تمہارے ادارے سے پل کے وہ باہر نکلا ہے، اور اس کو پتہ میں تو میڈیا کے سامنے لوگوں کے سامنے جاتا ہی نہیں ہوں، میں ایک دو بات کر دوں گا تو کیا ہوگا۔ وہ چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں میڈیا پہ اس طرح آتے ہیں، اگلے دن رفو چکر ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے، پھر وہ علماء اور مدارس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے علماء نے، ہمارے اساتذہ نے، ہم نے جب گھر میں پڑھنے کے لیے نکلے ہمارے گھر والوں نے یہی کہا تھا کہ گوشت جو ہے اپنے پاس رکھ لینا، ہڈیاں ان کی ہمارے کو دے دینا۔ اور جب ایسے لوگ پلتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر وہ امت کی رہنمائی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت عارف اللہ حضرت حکیم اختر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قرآن کریم کی عزت کی خاطر جب بچہ مرغا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کی اس یہاں پر یہ ذلت برداشت کر رہا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو وہ عزت دیتا ہے، پھر وہ ہر ہفتے مرغا کھا رہا ہوتا ہے، اس کی بریانیاں ہوتی، دعوتیں ہوتی، لوگ اس کو فخراً بلا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم کے لیے وہ عزت اپنی داؤں میں لگاتا ہے، توہین برداشت کرتا ہے کہ قرآن کے لیے وہ مار کھا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مال کھلا رہا ہوتا ہے، قرآن کے لیے وہ مرغا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو مسلح پہ کھڑا کرتا ہے کہ قرآن کریم کے لیے تم نے اتنی ذلت برداشت کی ہے، ہم تمہیں پھر قوم کا امام بنائیں گے۔ تو ہمارے اسلاف بزرگان دین نے تو یہاں تک سبق پڑھایا ہے، اور یقین جانیے پھر کمنٹ میں ایسے لوگ نانجار قسم کے، لبرل قسم کے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، وہ فلاں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مدرسے کو بند ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو چنا ہے، قرآن کریم کی رکھوالی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو چنا ہے، جس طرح نبی کو چنا گیا قرآن کریم کے لیے، دین کے لیے، انبیاء میں اللہ نے ہمارے نبی کو چنا ہے، ہمارے نبی کے لیے اصحاب کو، جماعت صحابہ کو چنا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی خدمت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چنا ہے۔
امام حلوائی رحمۃ اللہ علیہ نام دنیا نہیں جانتی، لیکن ان کے والد جنہوں نے حلوہ کی دکان کھولی تھی، لیکن کوئی بھی ٹوپی والا داڑھی والا دیندار ان کے سامنے سے دکان کے سامنے سے گزرتا، ان کو بلواتے اور ان کو حلوہ بنا کر کشمش بادام وغیرہ ڈال کر ان کو کھلاتے تھے، اور ان کے اس محبت الفت اور پیار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ جو بیٹا دیا ہے امام حلوائی رحمۃ اللہ علیہ، فقہ کی کتابوں میں مسائل کی کتابوں میں امام حلوائی رحمۃ اللہ علیہ، نام کتابوں میں ذکر نہیں ہے، نام باپ کی نسبت سے مشہور ہو گیا امام حلوائی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ دین سے محبت، قرآن سے محبت ہوگی، نسلوں میں اللہ تعالیٰ دیندار اور عالم دین پیدا کرے گا، اور جب قرآن سے محبت نہیں اور قرآن والوں سے محبت نہیں ہوگی، اللہ نسلوں میں علماء تو چھوڑیں، دیندار بھی اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی لبرل لوگ جو ایسے بے دین لوگ پیدا ہوئے ہیں اور دجالی میڈیا وہ اپنی حد تک رہے، وہ کرائے کے اور زر خرید غلام نہ بنے، جو دین قرآن کریم کا نقشہ صحیح معنوں میں پیش کرے۔ ابھی ایک گلشن عمر کے اندر سوراب گوٹ میں ایک مدرسے میں طالب علم کو گولی لگی، اس گولی لگنے والے طالب علم کو لا کر میڈیا پہ تم نے نہیں دکھایا کہ اس کو گولی کس نے ماری، وہ دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کون تھا، اس پر تو کوئی تبصرہ نہیں ہوا۔ یہاں بچے کو مار لگی، پتہ نہیں لگی نہیں لگی، وہاں بچہ مر گیا، پتہ نہیں کون سے گاؤں میں وہ بچہ مرا ہے یا نہیں مرا، وہاں پر باپ کو بلا کر صرف بات اور تبصرہ کیا جاتا ہے، ان سے باتیں لی جاتی ہے، لیکن وہاں سب نے دیکھا جو بچے پر گولی لگی، اس جبڑے سے جا کر اس جبڑے سے گولی آر پار ہوئی، خون پر وہ بچہ شرابور تھا، آنکھوں سے ایک بھی آنسو کے قطرے نہیں تھے، ماں باپ ملنے کے لیے آئے، ماں باپ کو دلاسا اور تسلی دے رہا ہے کہ ابا اماں آپ نہ رو، میں نہیں روتا ہوں، آپ کیوں رو رہے ہو۔ قرآن کریم کی آواز اور تلاوت اس کی زبان پہ جاری و ساری تھی، اس وقت بھی بچہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا، یہ میڈیا پہ نہیں دکھایا جاتا۔ آنکھیں ایک طرف بند اور دوسری طرف آنکھیں کھلی ہوئی رہے۔ 5000 سے زیادہ ویڈیو یونیورسٹیوں کی، کالجوں کی اور اسکولوں کی جو ویڈیو آئی ہوئی ہے، اس پر تو کوئی تم نے اینکر کو بٹھا کر اور کسی صحافی کو بٹھا کر، تجزیہ نگار کو بٹھا کر بات نہیں کی، لیکن مدرسے کے خلاف ایک منظم سازش کے تحت یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ ہم دجالی میڈیا کو پیغام دے رہے اپنی حد تک رہیں، ورنہ پھر وہ احتجاج ہوگا کہ تم اپنی یہ دکانیں بند کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ ہمارا قرآن اس کا صحیح نقشہ پیش کرو، ہمارا پاکستان اس کا صحیح نقشہ دنیا عالم کو دکھاؤ کہ ہمارا قرآن بھی پاک صاف ہے، ہمارا پاکستان بھی پاک صاف ہے۔